اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فترى الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 53 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو خبردار کیا ہے مدینہ کے اندر جب اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی کہ اب آپ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست دلی خیر خواہ نہیں بنانا، یعنی جگری دوست نہیں بنانا، چونکہ مسلمانوں کے جو بہت سارے قبیلے تھے ان کے یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات تھے۔ دوسرا، مدینہ کے اندر سب سے امیر ترین طبقہ اور اسلحے کی فیکٹریاں وہ ساری یہودیوں کے پاس تھیں، کھجوروں کے باغات بھی یہودیوں کے پاس تھے، تو مسلمان مجبور تھے ان کے ساتھ لین دین کرنے میں اور تعلق رکھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو تو منع نہیں فرمایا، نہ ہی لین دین کو منع فرمایا، بس یہ کہا کہ ان کو جگری دوست نہیں بنانا آپ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی اگرچہ وہ آپس میں ان کی بھی دشمنیاں ہیں لیکن مسلمان دشمنی میں وہ اکٹھے ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات بتا دی کہ اب آپ کی دوستیاں اور آپ کی جو تعلقات ہیں اور آپ کی جو ہمدردیاں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ساری کی ساری وابستگیاں۔ اس کا ایک اور جگہ پہ بھی تذکرہ کیا ہے، سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ نساء میں بھی کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں اپنے خلاف اللہ کے لیے کوئی کھلی دلیل بنا دو، حجت بنا دو، کہ آج اگر تمہاری دوستیاں یہودیوں کے ساتھ ہیں، نصارہ کے ساتھ ہیں، اور کل کو وہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو بھی ہمارے والے ہی کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ اڑنا بچھونا تھا ان کا، تو ہم آج جہنم میں ہیں اور یہ کیسے جنت میں چلے گئے۔ تو حجت نہیں قائم کر دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حجت قائم ہو جائے اور آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں اور پھر آپ کا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، یعنی ایک چال چلنا چاہو کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، تو اس ایسی صورت میں تم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اصل میں تو تمہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کوئی ڈر خوف ہے تو بظاہر تعلق رکھو لیکن جگری دوست نہ بناؤ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر تم اس حکم کی نافرمانی کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو پس پشت ڈال دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے راستے بند کر دے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پھر آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری۔ تذکرہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے
کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس جھوٹ بولنے کی پیدائش میں کہ بظاہر کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی کہ پھر آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے دیکھیں گے کہ وہ دوڑ کر ان میں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، یعنی ان کی منہ سے بھی بات نکل جاتی ہے کہ ہمیں بس ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اگر یہودی غالب آ گئے تو، یا کفار غالب آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اور مسلمان غالب آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، تو وہ دونوں سائڈ پہ رابطے رکھتے تھے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، سو قریب ہے کہ اللہ فتح دے، او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی خاص حکم لے آئے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور انہوں نے اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اس پر شرمسار ہونے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو فتح دے تو پھر وہ مسلمانوں کی طرف کھل کر آ جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے کہ واقعی یہ منافق ہیں تو پھر ان کو بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ کیا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یعنی جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تعلقات جو یہودیوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ جو ہیں وہ محض پرانے ہیں اور رسمیں نبھانے کے لیے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان کو یہ واضح ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے واضح آیات آ جائیں گی کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ اور ان کے سارے اعمال جو وہ بظاہر بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ، یا جو بھی مسلمان اس وقت عمل کر رہے تھے، تو منافقین بھی وہ سارے اعمال کر رہے تھے بظاہر جو عبادت کے اعمال ہیں، لیکن چونکہ دلوں میں منافقت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ سارے اعمال ان کی منافقت کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ اس لیے اعمال کو پایہ تکمیل تک یا قبولیت تک پہنچانے کے لیے ایمان کا کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ آپ صرف اسی مقصد کے لیے عبادت کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا کے کسی اور انسان یا کسی مخلوق کی رضا کی خواہش یا اس کا ڈر اور خوف آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ڈرنا، اللہ کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہی مومن کی علامت ہے، اور اسی سے ہی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔